بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. ناظرین، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برات، عفت، پارسائی کا تذکرہ فرمایا. کافی آیات قرآن پاک میں سورہ حور کی ذکر کی گئی ہیں جن میں آپ کی شان کو اجاگر کیا گیا ہے. آپ عالمہ، فاضلہ، فقیہہ اور عبادت گزار اور متقی عورت تھیں. آپ کا نام عائشہ بنت ابی بکر ہے. آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر بن عویمر ہے. آپ بڑی پارسا خاتون ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ناپاک عورتوں اور ناپاک مردوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد پاک عورتوں اور پاک مردوں کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد جو ہیں وہ ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد جو ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے ہیں. یہ سب کے سب بری ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں. ان کے لیے اللہ نے بخشش اور عزت کی روزی کا وعدہ کر رکھا ہے. احباب کی احتشام، اس آیہ مقدسہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فقیہہ کی عفت اور پارسائی کا تذکرہ کیا گیا ہے. آپ نے ساری زندگی عفت اور پارسائی میں بسر کی، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ فخر کیا کرتی تھی اس بات پر کہ اللہ نے میری برات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا ہے اور میرے عزت کی روزی کا تذکرہ اور میری پاک تخلیق کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں کر دیا ہے. رویہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانت تفتخر باشیاء اوتیتہا لم توتہا امرأۃ غیرہا. روایت کیا گیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چند ایسی اشیاء جو انہیں عطا کی گئی ان کے علاوہ کسی عورت کو عطا نہیں کی گئی، ان پر وہ فخر کیا کرتی تھی کہ ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو عطا کی، آپ کے علاوہ کسی عورت کو وہ خوبیاں جو ہیں وہ عطا نہیں کی ہیں. ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے ان جبرائیل علیہ السلام اتا بصورتها فی خرقۃ حریر وقال هذه زوجتک. حضرت جبریل امین جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صورتها فی راحتہ
آپ کی صورت میں حضرت جبریل کا آنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راحت اور سکون دینے کے لیے تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور اس محبت اور راحت کی بنا پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں حضرت جبریل کا آنا یہ سرکار کی محبت پہ دلالت کرتا ہے۔ اور ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یتزوج بکرا غیرہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی باکرہ عورت سے نکاح نہیں کیا۔ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ پہلے شادی شدہ تھی یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور یہ پہلی کنواری خاتون تھی جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا۔ وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب روح مبارک قبض ہوئی تو اس وقت آپ کا سر انور جو تھا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا۔ غار میں آپ کے والد گرامی کی گود میں سر رکھ کر سرکار نے آرام کیا، اور جاتے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت صدیق ہیں ان کی گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر رہی تھی۔ وفی یومہا، اور آپ کی باری کے دن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا، یہ دیکھو کتنی خوبیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی کہ آپ کی گود میں ہی سرکار کا وصال ہوا، آپ کی باری کے دن ہی آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے حجرہ انور میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن فرمایا گیا۔ وَكَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَلَيْهِ وَهِيَ مَعَهُ فِي اللِّحَافِ، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک میں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ کمال آپ کی شان اور رفت پہ دلالت کرتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس لحاف میں موجود ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ آپ پر نازل ہو جایا کرتی تھی۔ وَنُزِلَتْ بَرَأَتُهَا مِنَ السَّمَاءِ، آپ کی برات کو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ آپ کی عفت اور پارسائی کا تذکرہ اللہ نے آسمان سے کیا ہے۔ وَأَنَّهَا ابْنَةُ الصِّدِيقِ وَخَلِيفَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدیق کی بیٹی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ خُلِقَتْ طَیِّبَةً وَقُعِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِزْقًا کریما، آپ پاک پیدا کی گئی اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا، جس طرح قرآن پاک میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورہ النور سے۔ تو اس کی بنا پر وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ التَّحْقِیق، بعض اہل تحقیق جو ہیں وہ اس پر بڑا پیارا تبصرہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنا یوسف علیہ السلام لما رومیہ بالفاحشاتی بارأہ اللہ علی لسان صبی فی المہد، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر بے حیائی کی تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اپنے نبی کو بری فرمانے کے لیے جو پنگوڑے میں ایک بچہ تھا اس کی زبان سے گواہی دلوائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بری ہیں۔ وَأَنَّ مَرْيَمَ لَمَّا رُمِيَتْ بِالْفَحْشَاءِ بَرَأَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ وَلَدِهَا عیسیٰ علیہ السلام، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر بے حیائی کی تہمت لگائی گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں تھے، ماں کی گود میں تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
آپ کی رفت اور پارسائی کی گواہی دی کہ میری والدہ جو ہے وہ بے قصور ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی بچے کی زبان سے دلوائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی پارسائی کی، وہ ایک بچہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پارسائی کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کا بیٹا تھا اس کی زبان سے دلوائی۔ لیکن جب حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی باری آئی، وَأَنَّ عَائِشَةَ لَمَّا رُمِيَتْ بَرَأَهَا اللَّهُ بِالْقَوْلِ فَمَا رَضِيَ لَهَا بَرَأَةَ صَبِيٍّ وَلَا نَبِيٍّ حَتَّى بَرَأَهَا اللَّهُ بِكَلَامِهِ۔ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برات کا تذکرہ جو ہے وہ اپنے قول کے ساتھ فرمایا۔ اب کسی بچے کی زبان سے بھی اللہ دلوا سکتا تھا، کسی نبی کی زبان سے جو آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کائنات کے امام ہیں، ان کی زبان سے بھی تو دلوا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ قرآن مقدس میں آپ کی پارسائی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اس قذف اور بہتان سے بری ہیں اور یہ پارسا ہیں، ان کی عفت اور پارسائی کا تذکرہ جو ہے وہ آسمانوں پہ ہو رہا ہے۔ احباب ذی احتشام، دیکھیے اتنی پارسا خاتون جس نے ساری زندگی جو ہے وہ عبادت و ریاضت میں بسر کی، اور گھریلو جتنے بھی زیادہ مسائل ہیں وہ ان کی روایات جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہیں۔ تو آپ اپنے پردے کا اس طرح خیال رکھتی اور اس قدر وہ شریعت کی پابندی کرتی کہ دیکھیے احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ کانت عائشہ تطوف حجرتاً من الرجال لا تخالطهم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتی تو آپ مردوں سے الگ تھلگ جو ہے وہ طواف کیا کرتی تھی، مردوں میں جا کر مل کر جو ہے آپ طواف کرنے سے گریز کرتی۔ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ إِن طَلِقِي نَسْتَلِمُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آ کر عرض کرتی ہے، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، آئیے مل کر ہم جا کر حجر اسود کا بوسہ لیتی ہے۔ نستعلمو کا مطلب استعلام یعنی حجر اسود کو چومنا ہے۔ چلے میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں اور چل کر ہم حجر اسود کا بوسہ لیتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی، ان طالقی ان کے وَعَبَتْ، آپ فرمانے لگی تو خود ہی چلی جا کر حجر اسود کا بوسہ لے۔ آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ یخرجنا متنکرات باللیل، تو آپ طواف کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلتی۔ جب اندھیرا چھا جاتا اور مردوں کی تعداد کم ہوتی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتا، تو آپ علیحدہ جو ہے وہ جا کر تنہائی میں طواف کیا کرتی تھی۔ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، آدمیوں کے ساتھ آپ طواف میں تو جاتی، لیکن ہوتا کیا، وَلَكِنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَا الْبَيْتَ قُمْنَا حِينَ يَدْخُلْنَا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ طواف کے لیے تشریف لے جاتی تو مرد حضرات بھی جو تھے وہ طواف کر رہے ہوتے، آپ باہر کھڑی ہو جاتی، اور جب وہ طواف کر کے فارغ ہو جاتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر جا کر جو ہے وہ طواف کرنے کے لیے وہاں طواف کرتی۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی جو ہے وہ مردوں سے چھپ چھپا کر پردے کا اہتمام کرتی، اور اتنی حیادار خاتون تھی
کہ پردے کا اہتمام کر کے پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تشریف لے جاتی اور پھر وہ حجر اسود کو جا کر چوما کرتی تھی۔ ایک اور حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ کتاب المناسک میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث پاک کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کان الرکبان یمرون بنا، ہم جب حج کے لیے جاتی تو قافلے ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ جب مدینہ طیبہ سے آپ مکہ مکرمہ میں جاتی تو وہ کہتی کہ راستے میں ہم ہوتے تو ہمارے پاس سے کئی قافلے جو تھے وہ گزرا کرتے تھے۔ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، ہم احرام کی حالت میں ہوتی، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہوتی، احرام پہنا ہوا ہوتا، قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم کیا کرتے؟ فَإِذَا حَاضُوا بِنَا صَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، تو جب قافلے ہمارے برابر آتے، یعنی ہمارے پاس سے گزرنے لگتے، ہمارے برابر ہو جاتے، تو ہم اپنی چادریں جو ہے وہ سروں سے نیچے جو ہے وہ چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی۔ چادریں سروں سے نیچے جو ہے وہ چہرے پر ہم لٹکا لی، جس طرح عورت نے چادر پہنی ہو تو تھوڑا سا آگے کھینچ لے تو چہرہ جو ہے اس کا ڈھانپ جاتا ہے۔ تو احرام کی حالت میں حالانکہ چہرے کو اور ہاتھوں کو ڈھانپنا جو ہے وہ منع ہے، اس کے باوجود وہ چہرے کو کسی چیز کے ساتھ لپیٹنا وہ منع ہے، لیکن اگر کپڑا آگے لٹکا دیا جائے جس سے چہرے کو مس نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طواف کے دوران، حج کے دوران بھی جو ہے وہ اپنے پردے کا خیال کیا کرتی تھی اور بڑا اہتمام کیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی کہ وہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے، ہم اپنی چادریں جو ہے وہ سروں سے آگے اپنے چہروں پہ کر لیا کرتی تھی۔ فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا، جب وہ قافلے ہمارے پاس سے آگے گزر جاتے، یعنی آگے چلے جاتے، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنی چادریں جو ہے وہ پیچھے کر کے اپنے چہرے کو جو تھی وہ کھول لیا کرتی تھی۔ حالانکہ حج کے دوران یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ، حج کے دوران یہ ہوتا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عورت جو ہے محرمہ جو ہے وہ نہ نقاب کرے اور نہ دستانے پہنے، اس کے باوجود آپ پردے کا اس قدر خیال رکھتی کہ وہ دستانے جو ہاتھوں کو جو ہے نا وہ چمٹ جاتے، ہاتھ ڈھپ جاتے ہیں، اور وہ نقاب جس کے جو چادر چہرے کے ساتھ چمٹ جائے وہ منع کیا گیا ہے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر پردے کا خیال کرتی کہ حج کے دوران بھی جو ہے وہ اپنے چہرے کے آگے جو ہے وہ اپنا کپڑا جو ہے وہ آدمیوں سے بچنے کے لیے لٹکا لیا کرتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بڑی احادیث ہیں جو آپ کی حیا پہ دلالت کرتی ہیں۔ آگے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ بیان کرتی ہیں کنت ادخل بیت الذی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس گھر میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں، یعنی حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا، میں اس گھر میں داخل ہوتی تو جب داخل ہوتی وَإِنِّي وَادِعُ صَوْبِي، میں اپنی بعض اوقات چادر جو ہے وہ میرے سر سے اتر بھی جاتی، پردے کا اتنا خیال نہ کرتی، کیوں؟ اس لیے وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي، کہ یہاں دفن ہے تو ایک تو میرے زوج ہے اور ایک میرے والد محترم ہے، زوج سے بھی پردہ نہیں ہوتا اور والد سے بھی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ جب وہاں جاتی
تو آپ اتنا پردے کا خیال نہ کرتی، کیونکہ گھر میں جس طرح عورتیں سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے، گھر میں کام کاج میں لگی رہتی ہیں، تو گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہوتا، تو ان کے سامنے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ جب جاتی تو بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے سر مبارک سے چادر جو ہے وہ پیچھے بھی ہٹ جاتی، تو آپ اتنی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی۔ آپ کہتی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں جو کہ میرے شوہر ہیں، اور میرے والد گرامی اس کے بعد دفن ہوئے جو کہ میرے والد گرامی، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ فلما دفن عمر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا گیا، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں دفن ہوئے تو اس کے بعد جب تک میں اپنے کپڑے درست نہ کر لیتی اور اپنا پردہ نہ کر لیتی، اتنی دیر تک میں وہاں داخل نہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ تو دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حیا کرتے ہوئے میں اپنے سارے جسم کو کپڑے سے لپیٹ کر بڑے اہتمام کے ساتھ پھر جا کر جو ہے میں حاضر ہوا کرتی۔ تو دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے وہ مزارات پہ بھی اگر جاتی ہیں تو پردے کا اہتمام کر کے جاتی ہیں۔ تو عورتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ باپردہ ہو کے جو ہے وہ جا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عورتوں کو قبرستان جانا واویلا کریں گی، اور جو ہے وہاں جا کر جو ہے وہ دوسرا شریعت کے متضاد کام کریں گی۔ اس اعتبار سے جو ہے علماء نے منع بھی کیا ہے، اور جو علماء رخصت دیتے ہیں کہ عورتیں مزارات پہ جا سکتی ہیں یا وہ قبرستان میں جا سکتی ہیں، وہ اس بنا پر رخصت دیتے ہیں کہ عورت باقاعدہ طور پر اپنے محرم کے ساتھ ہو اور باپردہ ہو کر جو ہے وہ گھر سے نکل کر جو ہے وہ کسی عزیز کی قبر پہ وہ جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر جو ہے اس کو بغیر پردے کے قبرستان میں جانا جو ہے وہ علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، آپ بیان کرتی ہیں، جا جبرائیل بصورتہا فی خرقۃ حریر۔ یہ حدیث پاک کو میں نے دیباچے میں آپ کے سامنے عرض بھی کر دی کہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ آپ کی سبز رنگ کا جو ہے، یہاں خضراء کے لفظ ہے، سبز رنگ کا لباس پہن کر جو ہے وہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی صورت میں آ جایا کرتے تھے، تو آ کر کہتے تھے کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو ان حدیث سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پردے کے اہتمام کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر باحیا عورت تھی اور لوگوں سے پردہ کیا کرتی تھی، اور ہمیشہ اپنی پارسائی میں زندگی انہوں نے بسر کی۔ حضرت علقمہ بن ابو علقمہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو علقمہ جو ہے ان کا نام بلال ہے، جو سیدہ ام المومنین کے غلام ہیں، وہ اپنی جو ہے نا والدہ سے روایت کرتے ہیں، علقمہ بن ابو علقمہ، یعنی علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہا قالت داخلت حفصہ بنت عبد الرحمن علی عائشہ، حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، ان کی بیٹی حفصہ، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس آتی ہیں۔ وعلی حفصہ خمار
रकीकुन, हज़रत हफ्सा उन्होंने अपने ऊपर जो चादर है वो बारीक ओढ़ी होती है, बारीक चादर में वो मलबूस होती है, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास आकर वो बैठ जाती है। तो आपने जब देखा कि इतना बारीक दुपट्टा जिससे आपके बाल मुबारक नजर आ रहे हैं, तो आपको अपने भाई की बेटी का ये दुपट्टा जो है वो गवारा ना हुआ। फशक्कतहु आयशा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपने उस दुपट्टे को फाड़ दिया। वकसतहा ख़िमारन कसीफ़ा, और उन्हें जो है वो मोटा दुपट्टा लाकर जो है वो पहना दिया। तो ये उन्हें तालीम दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि औरतें अपने आप को मोटे दुपट्टे से ढांप कर रखें। आज जिस तरह जो है वो आज़ादी के नाम पर औरतें जो है वो अपनी मर्जी पे अमल करती हैं, कहती है सर पे चादर ना भी ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, बाहर मर्दों के शाना बशाना घूमा जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये वो अपनी असमत और पारसाई को ज़लालत की तरफ लेकर जा रही हैं। वो रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने इस कायनात में आकर उस जिंदा दरगोर की जाने वाली औरत को इज्जत बख्शी, उस मंडियों में जाकर बिकने वाली औरत को इज्जत बख्शी, माँ बहन बेटी की तमीज़ नहीं थी, उस नबी ने आकर इनको इज्जत और शान बख्शी। तो इनको चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात पर अमल करें, जिस तालीम पर अमल करने से औरत को औरत का मुकाम नसीब होता है। एक और हदीस पाक में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी फ़काहत का जिक्र किया गया है। इनमें फ़काहत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक औरतों को जो है वो वाज़ करने की आप कोशिश फरमाती और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ माइल फरमाया करती थी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है। आप कहते हैं कि काला मा मश्तक़ल अलैना सहाबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन कत्तु फसअलना आयशा इल्ला वजदना इंदहा मिन्हु इल्मा। सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि हम जब भी कभी किसी मसला में परेशान होते या हमें किसी हदीस में कोई दिक्कत महसूस होती तो हम बापर्दा होकर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दर अक़दस पे चले जाया करते थे। आप पर्दे में होती, हम सवाल करते तो हमें तसल्ली बख्श जवाब देकर वो वापस लौटाया करती थी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हमें मुतमईन ना किया हो, जैसा भी हम सवाल करते उसके मुताबिक आप हमें जवाब फराहम किया करती थी। तो आज मैं अपनी माँओं बहनों बेटियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी सीरत तैयबा को अपनाएं, पर्दे में रहें, अपना ख्याल रखें, वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें, इसमें हमारी भलाई है। और जो औरत पर्दे से बाहर निकलती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त अगर चाहती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को उसे अपनाना पड़ेगा, दीन में ही उसकी इज़्ज़त है। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सूरत में